چھاتی کے امراض جو ہیں ان میں کافی اضافہ ہوتا ہے. اس میں 2 کیٹیگری کے پیشنٹ آتے ہیں. ایک تو آلریڈی جو چیسٹ ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں, فار ایگزامپل COPD پیشنٹس ہو, استھما پیشنٹس ہو, برونکائٹس پیشنٹس ہو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سمٹمز میں اضافہ ہوتا ہے ڈیو ٹو ریکرنٹ انفیکشنز. اس کے علاوہ باقی بھی جو نارمل انڈیویجولز ہوتے ہیں ان میں بھی اسپیشلی جو بچے ہیں, بزرگ ہیں, ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپر اور لوور ریسپریٹری ٹریک انفیکشنز میں کافی اضافہ ہوتا ہے. اس میں 2 فیکٹرز ہوتے ہیں, مین ہوتا ہے ایک تو کولڈ ویدر جو ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے, اور سیکنڈ ہیومیڈیٹی. تو یہ 2 فیکٹرز رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ بیماریاں بڑھ جاتی ہے. تو ونٹر کی آمد جب ہوتی ہے تو میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ چھاتی کے امراض میں مبتلا ہو وہ اپنا ایک اینول چیک اپ کرا لیں اپنے ٹریٹنگ ڈاکٹر سے, تاکہ وہ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپٹیمائز کریں تاکہ ان کی بیماری جو ہے کنٹرول میں رہے. اور سیکنڈ, جو انفیکشن پریونٹ کرنے کے لحاظ سے ہم کہیں گے, جیسے ہیومیڈیٹی کی میں نے بات کی جس کی وجہ سے ہمارا جو ریسپریٹری ٹریکٹ کا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ ہم سمپلی ایک ریوائیو کر سکتے ہیں بائی ٹیکنگ ایڈیکویٹ کوانٹٹی آف لیوک وارم واٹر. اگر ہم پانی کافی پئیں جو جس کی تعداد ہم ویسے ہی ونٹر میں کم کر دیتے ہیں, تو اگر وہ ہم کریں تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے بنا کسی خرچے کے ریجوونیٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ گڈ نیوٹریشس ڈائٹ جس کی وجہ سے بھی ہمارا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہو سکتا ہے جو انفیکشنز کے اگینسٹ پریونٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ویکسینیشنز, وہ فلو ویکسینیشن ہو, اسپیشلی ہائی رسک پیشنٹ جو ہوتے ہیں, یا نمونیا کے ویکسینز آتے ہیں جو انفیکشنز کے اگینسٹ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی جو ہم ونٹرز میں جو ٹھنڈ میں نکلنا اسپیشلی چلڈرن کا یا بزرگ کا, وہ اگر ہم منیمائز کریں, اگر مجبوری ہے تو پورے کپڑے پہن کے منہ ناک ڈھک کے اگر باہر نکلے. اور جو ہماری ایڈوائزریز تھی یا کووڈ کے ٹائم جو ہم پریکاشنری میجرز لیتے تھے, جیسے کوئی انفیکٹڈ پرسن ہے اس کو آئسولیٹ کرنا, بالکل, تو اگر ہم ان ایڈوائزریز پہ قائم رہیں ڈیورنگ ونٹر ٹائم تو ہم انفیکشنز کو جو ہے وہ کنٹرول میں لا سکتے ہیں اور اسپریڈ ہونے سے ہم روک سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ ونٹرز میں جب یہاں پہ 40 دن کا ہارش ونٹر رہتا ہے, چلے کلان جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں بزرگ اور چھوٹے بچے وہ کافی زیادہ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیا کچھ ایڈوائزری ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ جو چلائی کلان کا ٹائم ہو یا ایون دسمبر کے سٹارٹ میں یا نومبر میں ہی جب سردی بڑھ جاتی ہے, تو وہ بیٹر یہ ہے کہ وہ باہر نہ نکلے سردی میں. اگر مجبوری ہے تو آپ پورا منہ ناک ڈھک کے, تاکہ وہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ جائے, یا کپڑے صحیح پہن کے, تو ہم اس کو انفیکشنز کو یا جو کولڈ انڈیوسڈ ڈیزیزز ہوتی ہے ان کو ہم کافی حد تک مینیمائز کریں. اور اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اندر جو ہم کمروں کو بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وینٹیلیشن پراپر نہیں ہوتی ہے. تو کمرے تو نو ڈاؤٹ ہمیں ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے, لیکن جو وینٹیلیشن رومز کی ہے وہ پراپر ہونی چاہیے. اور جب ایک ٹرانزیشن ہوتا ہے, ایک گرمی میں بیٹھے ہوئے اچانک سردی میں نکلے, تو اس کی وجہ سے بھی کافی دقتیں پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم پریونٹ کریں تو ہم کافی حد تک انشاءاللہ انفیکشنز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اور جو ونٹرز میں جو بچوں یا بزرگوں میں یہ انفیکشنز ہونے کا زیادہ چانس رہتا ہے اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ وادی میں ویزیبلٹی ڈاؤن ہوگی اور فاگ کافی زیادہ رہے گی, اس میں کتنی دقت ہے ان پیشنٹ, خاص کر جو COPD پیشنٹ؟ دیکھیے, فاگ اتنی زیادہ ہارمفل نہیں ہوتی ہے, لیکن فاگ جب اسماگ میں چینج ہوتا ہے تو وہ کافی ہارمفل ہو سکتا ہے, کیونکہ جو فاگ ہوتی ہے ایک ایٹماسفیئر ایک بند سا رہتا ہے, اور جو ایٹماسفیئر میں ہمیں ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ جو ہے وہ اس فاگ کے ساتھ مل کے اسماگ بناتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پیشنٹس جو ہوتے ہیں, کیونکہ یہ سسپینڈیڈ پارٹیکلز ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں, تو وہ ان کو جو جراثیم بھی اندر جا سکتے ہیں, جس کی وجہ سے انفیکشنز کی تعداد جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ باہر وینچر نہ کریں, اور باہر نکلنا ہو تو ماسک اور یا کچھ بھی کور کر کے منہ ناک ڈھک لیں, تو جس کی وجہ سے ہم ان انفیکشنز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.